حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دینا شروع کیا، تو سب سے پہلے جو مزاحمت ہوئی آپ کے سامنے یا حق کے سامنے جو لوگ آئے وہ آپ کے اپنی فیملی اور خاندان کے لوگ تھے، آپ کے گھرانے کے خود لوگ تھے، اور خصوصی طور پر آپ کا چچا آزر جو بت پرستری بت تراش بھی تھا، جو کاروبار بھی بتوں کا کرتا تھا، بنا کے انہیں بیچتا تھا، وہ آپ کے سامنے آیا، اور وہ مکالمہ اور وہ کنورسیشن، وہ گفتگو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو چچا جو آزر کافر تھا ان کے درمیان ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گفتگو کو، اس بات چیت کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا تسمع ولا یبصر، کہ اے چچا جان، اے بابا جان، آپ ان کی بندگی کیوں کرتے لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے، کسی کی آواز کسی کی پکار ان تک پہنچتی نہیں، وہ بے جان ہیں، وہ لکڑی اور پتھر کی بنی مورتیاں اور بت ہیں، لا یسمع ولا یبصر، نہ انہیں سنائی دیتا ہے اور نہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو جو سن نہیں سکتا اور دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی اور کی حاجتوں کو کیسے حل کرے گا، کسی اور کی دعاؤں التجاؤں کو کیسے سنے گا؟ خدا تو وہ ہے نا جو سن بھی سکتا ہے اور جو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جہاں کسی کی نظر نہ پہنچے وہاں قدرت کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، جہاں کسی کو کوئی گفتگو سنائی نہ دے وہ گفتگو اللہ کی ذات سن لیتی ہے۔ اس کے اور مخلوق کے علم میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ اس کی بندگی نہ کیجئے۔ لا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتیک، آپ نے پھر اپنے چچا سے کہا کہ یہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، ایک ذرے برابر نہ تیرا نفع جو تجھے پہنچا سکتے ہیں، نہ تجھ سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اے چچا جی، انی قد جانی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، مجھے ہدایت والا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر تو میری اتباع کرے گا، میری بات کو مانے گا، میرے پیچھے چلے گا، تو میں تجھے سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا، اہدک صراطا سویا، سیدھا راستہ جو تجھے اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گا، رب کے دربار گوہر بار تک وہ تجھے لے کے جائے گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے چچا جان، بت کی شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بت پرستی نہ کیجیے، کیونکہ شیطان تو وہ ہے جو اللہ کا سب سے پہلے نافرمان ہوا تھا، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، اور آپ بت پرستی کی صورت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کی عبادت نہ کیجیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور اے چچا جان، اگر آپ یہی روش لے کے چلتے رہیں گے، یہی طرز زندگی لے کے چلتے رہیں گے، شیطان کی پوجا کرتے رہیں گے، بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو رب رحمان جو بڑا غفور رحیم ہے، بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس کی طرف سے آپ کو عذاب آئے گا اور آپ شیطان کے والی اور مددگار بننے والے ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو جب آپ اپنی گفتگو کو ختم کر چکے تو اب چچا کی بات کو اللہ نے جو ہے وہ بیان کیا، تو چچا بولا آزر، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے خداؤں سے روکتا ہے، میرے بتوں سے روکتا ہے، جن کی میں بندگی اور پوجا کر رہا ہوں، جن سے مجھے نفع مل رہا ہے، ان کا کاروبار کر رہا ہوں، کیا تو مجھے ان سے روکتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا، تو ان باتوں سے نہ رکا، بتوں کی جو ہے وہ باتیں جو کرتے ہو تم، ان سے تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں آپ کو سزا دوں گا، میں آپ کو ماروں گا، پنش کروں گا، واہجرنی ملیا، اور میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھے دیکھنا بھی گوار نہیں کرتا، تو میرے بتوں اور خداؤں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ توحید کا مکالمہ، یہ گفتگو جو ہوئی ایک باپ بیٹے کے درمیان، چچا اور بھتیجا کے درمیان، آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، یہ بڑی میننگ فل، بڑی بمانہ گفتگو ہے کہ توحید کی باتیں، اللہ کی وحدانیت کو آپ نے بڑے لاجیکلی انداز میں سمجھایا، بڑے عقلی اور ریشنلی انداز کے اندر ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ عقل کا اندھا
پھر بھی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکا، عقلی دلائل کو بھی نہ سمجھ سکا، اور اپنے اس کفر پہ قائم رہا، اور بلکہ آپ کو دھمکی دی، تھریٹن کیا آپ کو کہ آپ کو سزا دی جائے گی، آپ سے میں جدا ہو جاؤں گا کہ تو میرے بتوں اور میرے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے۔ تو آپ اپنی بات پہ قائم رہے کہ اے چچا ان بتوں کی بندگی نہ کر، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تیری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔